علیہ وسلم۔ آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ اعراف سے ہوا چاہتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 7 ہے، نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 39 ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے جس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو پس اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد آپ اس کتاب کے ذریعے اپنے جی میں تنگی محسوس نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کفار کو بتاتے تھے تو کفار اس قرآن کو سننے کے بعد اس کا انکار کرتے، اس سے منہ پھیرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس عمل کی وجہ سے اپنے جی میں تنگی محسوس کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، قرآن کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جی میں تنگی محسوس کرتے اس بنا پر کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ کی محبت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کروانا چاہتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے تو حضور کے جی میں تنگی محسوس کرتے حضور۔ تو دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اے محبوب آپ اپنے جی کے اندر کیوں تنگی محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام سے عظیم محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، اس کتاب کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اے پیارے آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے اسی کی اتباع کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ موجود ہے، قرآن کی تفسیر جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے مت چلو۔ قرآن کو چھوڑ کر ان حاکموں کی پیروی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یہ بات حقیقت ہے۔ فی زمانہ فتنوں کے دور میں ہمیں قرآن کی بات، ہمیں سے مراد آپ تو اللہ والے ہیں، قرآن کی محبت میں آ چکے ہیں۔ فی زمانہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور اسے فوقیت دیتی ہے۔ سب کو معلوم ہے سود حرام ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں۔
اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری ارننگ، ہماری انکم کیسے ہوگی؟ ہمارے پھر جو ماتحت لوگ ہیں، ہم ان کے روزگار کی وجہ سے سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، یعنی شیطان نے اس برے عمل کو بھی نیکی سمجھ کر دوسروں کا خیال اور ہمدردی کا ذہن دیتے ہوئے اس طرح سے انسان کو ورغلا دیا۔ تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رسول بھیجے گئے، انہیں معجزات دیے گئے، قوم نے، ان بستی والوں نے ان رسولوں کی تعلیمات سے انکار کیا، ان انبیاء کی شان میں بے ادبیاں کی، تو کیا ہوا؟ اہلکناہا، ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ فجاءہا بأسنا بیاتن، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا۔ او ہم قائلون، یا اس وقت جس وقت وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ یعنی عذاب کے نزول کے وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خواب غفلت میں تھے، بے پرواہ تھے، یا تو رات کے وقت وہ سو رہے تھے یا دن کے وقت وہ دوپہر کے ٹائم قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت غافل تھے، بے خبر تھے۔ تو ہم نے عذاب بھی اس طرح بھیجا کہ عذاب کے آنے سے پہلے کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، کوئی قرینہ بھی نہیں تھا کہ اچانک وہ سو رہے تھے، بے خبر غافل تھے، ہم نے عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس بات سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایک مقام پر، کئی مقام پر فرمایا گیا ہے کہ گزشتہ بستیاں، گزشتہ قومیں، اے لوگوں، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جب انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات سے انکار کیا، انحراف کیا، تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ چیز ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن اور عافیت عطا فرمائیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جس وقت ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، کیا؟ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی تعلیمات سے انحراف کیا، نبیوں کی بات کو نہ مانا، تو ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی بت پرستی کی، شرک کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بس بے شک ضرور ہم ان سے سوال کریں گے جن لوگوں کے پاس ہمارے رسول تشریف لے کر گئے، یعنی قوم سے، ان بستیوں سے ہم قیامت کے روز سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہ آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں حق کا راستہ، درست راستہ نہ بتایا تھا؟ کیا تمہیں عذاب الہی سے نہ ڈرایا تھا؟ سب سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہم اپنے رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے تو انہیں حق بات پہنچا دی تھی نا، تم نے تو انہیں سارا پیغام دے دیا تھا نا۔ تو اس وقت انبیاء علیہم السلام، رسولان عظام اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے مالک، جو تو نے ہمیں جیسی تعلیم عطا کی تھی، ہم نے ہو بہو ویسی ہی ویسی تعلیم اپنی قوم کے سامنے رکھ دی تھی، اب یہ قوم نے انکار کیا، یہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے، رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، رسولوں نے جو بات پیغام کی پہنچائی، ہم انہیں وہ بھی بتا دیں گے، جو امتیوں نے جیسا کیا وہ بھی بتا دیں گے۔ بعلم، ہم اپنے خاص علم سے یہ بات بتا دیں گے۔ وما کننا غائبین، اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہو، ایک ایک چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے روز اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے۔
اعمال جیسے ہوں، برے اعمال وہ بھی تولے جائیں گے، نیک اعمال وہ بھی تولے جائیں گے۔ ہاں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو پس جس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ فلاح کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، میں اس پلڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو پلڑا قیامت کے روز میزان عمل پہ قائم ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق آپ کو جب میزان کے دونوں پلڑے دکھائے گئے تو آپ فرماتے ہیں یہ پلڑے اتنے وسیع و عریض تھے کہ آپ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنی وسعت ہے ایک پلڑا اتنا وسیع تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی مالک کس بندے میں یہ طاقت ہے کہ اتنی نیکیاں کر کر اس پلڑے کو بھر سکے، کس میں اتنی طاقت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے داؤد علیہ السلام، جو بندہ اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے ایک کھجور بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو میں اس کو قبول کر کے اس ایک کھجور کے بدلے اس کے پورے نیکی کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوستوں صرف کوانٹٹی ہی نہیں ہے، اصل کوالٹی ہے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن پختہ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فقط کیا جاتا ہے ایسا عمل واقعتاً انسان کو اس کا ثمرہ نتیجہ دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رب کی رضا پانے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فرمایا ومن خفت موازینہ، ہاں اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتیاں کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بہترین ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنا دیے، تم اس کے فضل سے رحمتیں راحتیں پاتے ہو۔ اس رب نے اتنی نعمتیں دیں، پھر کیا فرمایا، اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد حق تو یہ تھا کہ بندہ ساری زندگی رب کا شکر ادا کرتا، لیکن طبیعت انسانی کیا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، ناشکری زبان پر زیادہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ ساری زندگی اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے تو ایک ہی حل ہے، جو کچھ اس کے پاس پریزنٹ میں موجود ہے اس پر کثرت سے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، فرمایا جو بندہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں ضرور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا،
لم یکم من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، رب تعالی نے فرمایا اے شیطان کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو؟ تو آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سجدہ کرنے میں رکاوٹ بنی؟ شیطان کون تھا؟ شیطان اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ جس کی عبادت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کا کوئی ایک بالغ حصہ اس نے ایسا نہ چھوڑا کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شیطان وہ تھا جو فرشتوں کا استاد تھا، شیطان کے پاس اتنا علم تھا، اللہ تبارک و تعالی کے بعد شیطان کے پاس اس وقت علم تھا۔ شیطان عابد و زاہد متقی پرہیزگار تھا، لیکن اتنا علم، اتنی عبادت، اتنا زہد و تقوی یہ کہاں جا کر ضائع ہو گیا؟ صرف ایک نبی کی معمولی سی بے حرمتی، بے ادبی کرنے پر۔ حالانکہ یہ شیطان کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک الہ ماننے والا تھا، اس کی توحید کا اقرار کرتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بے حرمتی اسے اس مقام پر لے گئی کہ قیامت تک سارے مسلمان اس شیطان پر لعنت بھیجتے رہیں گے، مردود ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کرتے ہوئے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی اس نے گھمنڈ کرتے ہوئے حضرت آدم کی تحقیر کی، کہا قال انا خیر من، شیطان بولا انا خیر من، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، اور مٹی وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو چونکہ اس اعتبار سے میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوا، تو میں جب افضل ہوں تو پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ جب اس نے یہ بات کی، قال، فرمایا فاہبط منہا، اس جنت سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق پہنچتا ہی نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور و تکبر کرے، فخرج، پس اس جنت سے نکل جا، انک من الصاغرین، کہ بے شک تو ذلیل میں سے ہے، ذلیلوں میں سے ہے، قیامت تک تجھ پر ذلت، تجھ پر لوگ لعنت کرتے رہیں گے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے بولا اے مالک مجھے قیامت کے دن تک تو مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ہاں تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے مہلت کیوں طلب کی تھی اس کا ذکر فرمایا۔ قال، شیطان بولا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ضرور بضرور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا، سیدھے رستے پر میں بیٹھا رہوں گا، جو تیرا بندہ اس رستے سے گزر رہا ہوگا میں اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے، خیالات، اسے گناہ کی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایسا حملہ کروں گا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، صراط مستقیم پر بیٹھ کر کبھی ان پر دائیں جانب سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، تو کبھی ان کے پیچھے سے، من بین ایدیہم، کبھی ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، تو کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا،
وعن ایمانہم تو کبھی دائیں جانب سے، تو کبھی وعن شمائلہم کبھی بائیں جانب سے، یعنی چھوڑوں گا نہیں جب تک یہ بندہ سیدھے رستے سے بہک نہ جائے، میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہیں بہکانے کی، ورغلانے کی، گمراہ کرنے کی، صراط مستقیم سے ہٹنے کی پوری کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے یہ صراط مستقیم سے بہک جائیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اپنے اس عزم کا اتنا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اظہار کیا تو کہنے لگا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان نے اتنے عزم کے ساتھ گمراہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں اتنا پکا ہو کر تیرے بندوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو رد کیا گیا ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے، میری بارگاہ سے تو بہت دور نکل جا، تو میری رحمت سے محروم ہے۔ لمن تبعک منہم، میرے بندوں میں سے جن لوگوں نے تیری پیروی کی، تیری اتباع کی، جو تیرے پیروکار ہوئے، تیری بات مانتے ہوئے انہوں نے نافرمانی کی، میری گناہ کیے، انہوں نے کفر کیا، تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ضرور بالضرور میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو مکمل بھر دوں گا۔ تیرے پیروکار، تیری بات کو ماننے والے، وہ تجھ سمیت جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب شیطان نے اس چیز کا اظہار کیا نا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو وہاں پر فرمایا گیا الا عبادک المخلصین، شیطان نے بھی خود اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس بھی بہکانے کی بڑی قوت، بڑی طاقت ہے، مگر جن پر تیرا خاص فضل ہے، تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے سامنے میرا داؤ بھی کچھ نہ چل سکے گا، وہ تیری اور تیرے محبوب کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہیے۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس آپ دونوں جہاں سے چاہیں جنتی نعمتیں، جنتی میوے استعمال کیجئے، کھائیے، بس ایک چیز ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، خاص اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرٹیکولر خاص درخت کی نشاندہی کی اور فرمایا بس اس خاص درخت کے قریب نہ جائیے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس کے قریب گئے اور اس میں سے کچھ استعمال کر لیا تو ضرور آپ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں جنتی نعمتیں استعمال فرما رہے تھے، جنت میں آپ رہ رہے تھے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے اس موقع پر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی اس بغض کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ دیا تھا، اس سے جلن حسد کرتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس سے شیطان نے ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھول دیں جو ان سے چھپی ہوئی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا جس سے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بتقاضۂ بشریت اس وسوسے کے اندر آئے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو گئے، جنتی لباس ان سے لے لیا گیا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ،
جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت سے کچھ استعمال کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے پیارے آدم، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، یہاں پر کہنے والا شیطان ہے، اللہ تبارک و تعالی نہیں۔ شیطان نے اس طرح سے وسوسہ دیا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی نعمتیں اور جنتی میووں میں بڑا ہی دل لگ گیا تھا، اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس جنت میں بس ہمیشہ کے لیے رہوں، کبھی بھی اس جنت سے باہر نہ جاؤں۔ تو انسان کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کے اندر زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کی انٹرسٹی دلچسپی کے باعث اپنے آپ کو اس میں مزید انوالو کرنے کے لیے اس کے لیے سیکیور سسٹم بھی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ مجھے جنت سے نہیں جانا، تو شیطان نے آپ کو وسوسہ بھی اسی طرح سے دیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی جنت سے باہر نہ آئیں گے۔ وہ جو اس نے طریقہ بتایا نا، وہ وہی طریقہ ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالتے ہوئے آپ کی اس چاہت کو بیس بناتے ہوئے آپ کو اس درخت سے استعمال کروا دیا، اور کہنے لگا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اور بولا شیطان کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس وجہ سے روکا ہے کہ الا ان تکونا ملکینی، کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم اس کو استعمال کر کے ہمیشہ اس جگہ میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو بتقاضۂ بشریت آپ کی توجہ نہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ میں پھر تو رب کی نعمت اس جنت میں ہمیشہ رہوں گا، تو کیوں نہ اس درخت کو استعمال کر لوں۔ پھر ساتھ شیطان نے قسم بھی اٹھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے قسم اٹھائی کہ اے آدم اور اے حوا علیہ السلام، اس معاملے میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں جو تمہیں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو شیطان ان دونوں کو اپنے دھوکے میں لے آیا، اس نے بڑی چال چلی اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے دامن فریب میں آ گئے۔ بتقاضۂ بشریت آپ نے اس درخت کو چکھ لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت سے چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، مراد جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا۔ دونوں اس وقت سے پہلے تک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس نہ ہوئے تھے، جنتی لباس اتر گیا تو دونوں کی ستر ظاہر ہوئی۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ وناداہما ربہما، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سے فرمایا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے یہ نہ کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس طرح سے کلام فرمایا تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب،
ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے ساتھ برا کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بطور عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے اس معاملے کا اپنے اوپر ظلم کے ساتھ نسبت کی کہ ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ یہاں پر دوستوں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول جتنے بھی گزرے ہیں، تمام نبی، تمام رسول گناہوں سے مبرہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ انہیں کسی غلط چیز کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ اپنی گفتگو سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، تو یاد رکھیے گا امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں سے منزہ ہیں، پاک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس طرح سے معاملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پوری کائنات کا نظام بنانا تھا، اور وہ اپنے اس پیارے کو ناراض بھی کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کس طرح سے جنت سے آپ کو اتارنے کا کوئی انتظام کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توجہ اس طرف سے پھیر دی، اور اس طرح سے سارے معاملات ہوئے، اور اس طرح سے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اور اس پھر پوری کائنات کا وجود ہوا، نوع انسانی، نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، یہ اس پوری کائنات کو آباد کرنے کے لیے ہوا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ہر فعل، ہر عمل میں بڑی بڑی حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب کوئی ایسا بندہ جو اس بات کو سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دے، حضرت حوا کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دے، تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا تم اتر جاؤ اس جنت سے، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ تم اتر جاؤ ماں اپنی ذریت کے، حضرت آدم ابو البشر ہیں، آپ اپنی پوری ذریت کے ساتھ جو قیامت تک آپ کی اولاد، آپ کی نسل سے آتی رہے گی، اس سے بھی خطاب کیا گیا کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب میں آپس میں بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ، فرمایا، فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم باہر نکالے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، خوب نیک اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ جتنے ہمارے درس میں بھائی موجود ہیں، جتنا انٹرنیٹ پر سماعت کرتے ہیں، مالک و مولا سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، عافیتیں نصیب فرما، سلامتیاں مقدر فرما۔ ہر دکھ، ہر درد، ہر رنج، غم، الم، قرض، مرض سے مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ جن کے پاس ذاتی مکان نہیں، انہیں ذاتی مکان عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔
جو صاحب اولاد ہیں اے مالک انہیں اپنے بچوں کی اسلامی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جو بے روزگار ہیں اے رب ان کے روزیوں میں انہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ جو حضور کے غلام مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے نکل رہے ہیں مالک غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے مالک و مولا قدم قدم پر ان کے روب اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ اے مالک مجاہدین کو فتح اور نصرت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار کفر یہود و نصارہ ان کے ایجنٹوں کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما۔ اے مالک ہمیں مخلص رعایا سے محبت کرنے والے دین اسلام سے محبت کرنے والے عظیم حکمران عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔